ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں. اب خلافت کا پہلا دور ہے، یعنی ابھی پہلا دن ہے. آپ بہترین خطیب تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا تھا. خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے. لیکن اسی اثنا میں ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے. اس سے معاملات اور سخت ہو گئے. کیا؟ آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کیے. جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا نہیں، حالات بہت بگڑے ہوئے. حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجیے، اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجیے. حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط جاری تو کر دیا، لیٹر بھیج دیا. پھر میں کہتا ہوں ادب کا دائرہ ساتھ رکھنا ہے، سنی تولنا نہیں صحابہ کو ادھر ادھر. حالات جو ہوئے جیسے ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا ہی حرام ہے، لیکن یہاں تاریخ کی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرے. جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ جو حقیقت میں ہے. ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں. حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا، حالات سنگین ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے. اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا، پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے. خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے، عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے. خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا. حضرت امیر معاویہ شد و مد سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ خون سے تر بتر تھا. حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی. ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوایا. اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے، جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے. اور یہ جبہ جیسے ہی ملک شام میں پہنچا ہنگامہ برپا ہوا. تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضروری ہے. جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام، ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر دے تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عام چیز نہیں، اس کے لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی ہے. اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں، جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کا قتل کیا پہلے ان کو پکڑو. یہ مطالبہ ہوتا ہے. ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو، کلر کون ہے اس کو سزا دو. یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے، پروٹیسٹ ہوتے. تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے، جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ ڈور سنبھالی آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. آج تک نہیں معلوم تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھی. وہ بہت پردہ دار عورت تھی.
انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے، یہ تو میں نے دیکھا، اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی۔ یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر توبہ کرنے لگے، لیکن ان کے ساتھ انجان دو آدمی بھی آئے تھے، میں انہیں نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں کون لوگ۔ اور اس کے بعد حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی اس وقت جو موجود تھی وہ کہتی ہیں قتل ہونے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھی، قتل ہو گیا۔ حضرت علی کے سامنے یہ مقدمہ ہے، بڑا سخت ہے، کسی انجان کو قتل تو نہیں کر سکتے، پکڑ کر کے پوری جماعت کو، ظاہر سی بات ہے آپ موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس پورے موب کو جو ہے نا سزا نہیں دیتے حکومت، پرٹیکولر ایک آدمی کون ہے جو مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ موب کا جو حملہ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، سزائیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مرڈر کا جو جرم ہے وہ سب پر نہیں آتا۔ اس وقت حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ حقیقت میں قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم، تو سیدنا علی بن ابی طالب مدینے کے سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھی حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا چاہتا ہوں، لیکن قاتل پکڑ کر کے تو لائیں۔ لوگوں نے کہا یہ مصر کے لوگ تھے، بلوائی تھے، ان سب کو پکڑ کے سزا دی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ ایسی جماعت سے جن پر میرا قابو نہیں ہے، ابھی ابھی خلیفہ بنے ہیں اور مصر میں نیا اسلام ہے، یہ بلوائی یہ جتنے ہیں وہاں پر ایک فتنہ بھی پیدا ہو چکا تھا، تو وہ جدت پسند لوگ تھے، نئے نئے قسم کے اسلام میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی ان مصلحتوں کو دیکھ کر خون عثمان کا بدلہ لینے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں حالات کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد دیا جائے گا، بس بات اتنی تھی۔ لیکن غلط فہمی بڑھتی گئی اور یہ غلط فہمی کو ڈالنے والا کون؟ اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن سبا، ایران کا رہنے والا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا، مدینے میں جا کر اور دیگر جگہ پر ملک شام میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ پہلے تو حضرت علی کی حمایت میں بولتا تھا، اب حضرت علی خلافت پہ آئے تو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنے لگ گیا۔ اب ہوا ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کردار ہے تاریخی، ام المومنین ہے، زبان نہ کھولنا ان کے لیے بھی گستاخی کے ایمان برباد ہو جائے گا۔ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہے، یہ حج پر گئی ہوئی تھی اور حج سے واپس آنے کے وقت حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا اور یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ کا مقام تھا صحابہ میں سب میں بھی، کیونکہ ام المومنین میں سب لوگ احترام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے مدینے میں، لیکن حالات جب سنگین ہونے لگے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ کون؟ یہ بڑے دو صحابہ عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بھی بھائی لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، جیسے حضرت علی چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے۔ تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں مکہ چلے گئے اور یہ دونوں جا کر حضرت عائشہ سے ملاقات کیا پردے میں اور ان کو حالات بتائے مدینے میں کیا کیا ہوا، حضرت عثمان کا قتل کیسے ہوا۔ حضرت عائشہ بہت جلال میں آئی، کہا ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے اخلاق اور ان کی کردار کو، سارے صحابہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وہ دن بھی جانتی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوتے، کئی لوگ آتے حضور اسی طرح لیتے رہتے، جب عثمان آتے تو حضور اپنی تہبند سے ہی کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گواہ ہوں اور میں پوچھتی یا رسول اللہ عثمان کے آنے پر اپنی تہبند آپ پیر سے نیچے تک کرتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ایسا؟ حضرت عثمان کے متعلق حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حضرت عائشہ نے جب یہ کہا اور وہ جلال میں آئی، واپس مکہ لوٹ کر آئی، کہا جب مدینے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مکہ والوں کو جمع کر کے حضرت عائشہ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے یہی فرمایا کہ عثمان بن عفان خلیفہ اسلام تھے، خلیفہ برحق تھے، ان کا قتل پورے اسلام کے لیے کلنک ہے، اس کا بدلہ تو لینا ہوگا، قصاص ضروری ہے ورنہ اسلام پر یہ دھبا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ حضرت عائشہ کی تقریر پر جوش آیا لوگوں میں اور پھر مکہ والے بھی جمع ہو گئے۔
مکہ والوں نے سب آ کر کے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی خلیفہ ہو گئے اور انہوں نے سب سے بیعت لی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اب اس بارے میں مشورہ کر رہی تھی، ہاں طریقہ کیا ہے اس پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، لیکن وہ قوم مصر کے رہنے والی ہے اور مصر میں ہماری پہنچ نہیں، کیسے؟ تو اس میں جب صحابہ کی میٹنگیں ہونے لگی مکہ میں، تو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، پہلے لوگوں نے کہا کہ ملک شام چلتے ہیں، امیر معاویہ نے بھی خون کے بدلے کا اعلان کیا، یا پھر مدینے چلتے ہیں، لیکن ان دونوں رائے کو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے چھوڑ دیا اور بصرہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اس بیچ میں کئی ایسے محتاط صحابہ ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ جب جانے لگی، کیونکہ میٹنگیں اتنی ہو گئی تھیں اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بدلہ لینا تو خلیفہ وقت کا کام ہے، تو حضرت علی اس وقت بدلہ قصاص لینے پر تیار نہیں تھے، یا یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس قوم سے ہمارا پالا نہیں، یا اس قوم پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہم بعد میں بدلہ لیں، لیکن یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ اب حضرت علی کو مدینے میں بھی آ کر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ لوگوں میں جمع ہو گئی اور انہوں نے خون عثمان کا قصاص لینے کا اعلان کر دیا، اور حضرت علی کو یہ بھی خبر مل گئی کہ امیر معاویہ کو جو ہم نے خط لکھا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بدلے میں خط بھیجا جو بالکل خالی تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت علی سمجھ گئے معاملہ سنگین، یعنی امیر معاویہ نے وہاں سے اعلان یہ کر دیا ہے کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، بعد میں حضرت علی کی بیعت اور خلافت کا معاملہ ہوگا۔ اب یہ بظاہر ٹکراؤ والی صورت ہے، ایک طرف سے مطالبہ ہے شدت سے بدلہ لینے کا، اور ایک طرف حضرت علی مصلحت کو دیکھ رہے تھے، حکمت کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے۔ میرے عزیزوں، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد۔ اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل، ادھر بھی ادھر بھی، سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں نے یہ بات پھیل گئی کہ دو جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس کو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے، یعنی یوم گریہ۔ سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی رویا نہیں، کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا۔ حضرت عائشہ چل کر کے گئی، بصرہ پہنچ گئی، اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، دو بڑے صحابہ عشرہ مبشرہ۔ ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی، کئی صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ نکلے ہیں۔ جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے گا۔ اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی۔ یہ کوفہ والوں نے بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنی نیام میں رکھو، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر، پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے۔ یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے۔ یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا باضابطہ جو دور، کوفہ جو دارالعاصمہ، دارالخلافہ بنا اسلام کا۔ حضرت علی جب وہاں آئے تو لوگوں کو آپ کی فوج میں شامل کیا گیا۔ حالات سنگین ہو رہے، طاقت کے بل بولتے، طاقت کے زور، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اب اس میں محتاط صحابہ جو تھے ان کی بھی رائے میں بتاتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہوئے، محمد بن مسلمہ یہ لوگ شریک نہیں ہیں، احنف بن قیس یہ بعد میں، ان لوگوں سے حضرت علی نے بلا کر کے کہا بھی تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں چل تو پڑوں گا آپ کے ساتھ، لیکن بس اتنی شرط ہے آپ مجھے وہ تلوار دیں جو تلوار یہ پہچانتی ہو کون سی گردن مسلمان کی کون سی کافر کی، مجھے وہ تلوار دیجیے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، دو جماعتیں جو دونوں طرف مسلمان، صحابہ ادھر بھی ہیں صحابہ ادھر بھی۔ عمر بن عاص نے کہا میرے پاس ایسی تلوار نہیں جو پہچانتی ہو گردن کس کی ہے، اگر یہ مل گئی تو پھر شریک ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا محمد بن مسلمہ اس تلوار کو کبھی نیچے ہونے نہیں دینا، اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کرنا، اور جس دن یہ نوبت آ جائے کہ یہ تلوار تجھے کسی مسلمان پر اٹھانی پڑے تو احد پہاڑ کے پاس جا کر کسی پتھر پر تیری تلوار توڑ دینا۔ محمد بن مسلمہ کہتے کل رات جا کر میں نے اپنی تلوار توڑ دی، آج نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، میں تو تلوار توڑ چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں فرق نہیں کر پاؤں گا کہ کون حق پر ہے کون کس پر ہے، اسی لیے میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ کچھ محتاط صحابہ ان میں نہیں آئے، لیکن حضرت علی جب سفر پر روانہ ہو، یاد رکھو مسلمانوں ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، دونوں جگہ کا بیلنس برقرار رکھو۔ ایسی باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، سب پھیلی ہوئی چیزیں۔ اس کا ریزن بھی پتہ کرنا چاہیے، ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے۔ 4000 5000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، کیونکہ مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1500 روپے میں 2000 میں ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے پیسے وصولتے ہیں، ایسا نہیں۔ دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار کے، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5000 6000 اور 10000 کے نیچے ہوتی ہے، بڑے جانوروں کی جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں جا کر کچھ تنظیمیں قربانی کرتی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو کوئی حرج نہیں۔ قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے، قیمت چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ غلط فہمیوں میں نہ پھیلے، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں۔ ہاں افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ یہ افضل ہے۔ یہ ساری باتیں تھی جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بندہ قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نیت بھی ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے بلاؤ، وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ ان کو پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا تھا کہ جاؤ ٹھیک ہے ذبح کرو 4 پرندے اور ان کا قیمہ بنا دو، سر ان کے اپنے پاس رکھ لینا، اور ان کا قیمہ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آؤ، اور پھر آ کر ان سروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر بلاؤ، آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کیا، 4 پرندے لیے تھے۔ کیا کیا لیے تھے آپ کو میں بتاؤں؟ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔ چاروں کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور جسم کے سب قیمہ بنا دیا، اور 4 جگہ پر مکس کر کے ان کو رکھا ہے۔
پھر آ کر یہاں کھڑے ہوئے اور پکارا ان پرندوں کا نام لے کر اللہ کے حکم سے آ جاؤ. وہ خیمہ ہوا میں اڑا، جسم بنا اور ویسی بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر سے جڑ کر کے وہ زندہ پرندہ ہو گیا. قرآن پاک میں یہ ہے موجود. تیسرے پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ قَالَ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا. اب سنیے سب سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پرندوں کا جو انتخاب ہوا تھا نا، 4 پرندے جو چنے گئے تھے کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر، مور. اصل میں جو ہے ان کی ہر ایک کی ایک خاصیت ہے. کوا لالچی بہت ہوتا ہے. کوا